نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين حضرات محترم میرے ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کچھ دن پہلے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی حج کے بارے میں اور خانہ کعبہ کے طواف کے رکنے کے بارے میں اور اس وبا کے بارے میں اور قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ بتائی جا رہی تھی۔ میں اپنے ناقص رائے کا اظہار کروں گا۔ چند دن پہلے سعودی گورنمنٹ نے حج کے بارے میں ایک نوٹیفیکیشن پاکستان گورنمنٹ کو دیا اور کہا کہ آپ ابھی تک کسی ہوٹل کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کریں۔ اس سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ شریف کا طواف جو ہے وہ روک دیا گیا، چند دن رکنے کے بعد پھر بحال کر دیا گیا، ابھی بھی مکمل اس کو اوپن نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے مسجد نبوی کو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا گیا ہے، اس کے تمام گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، میں تو اس کو سازش کا ہی نام دوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے کہ اسلام کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ اب کی بار انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو ٹچ کیا ہے خانہ کعبے کا طواف روک کر کہ کہیں یہ 313 وہ مسلمان تو نہیں ہیں جنہوں نے اتنے کفار پہ بھی فتح حاصل کر لی تھی، یہ وہ تو نہیں ہے۔ افسوس انہوں نے ہمیں ٹچ کیا اور انہوں نے پتہ لگا لیا، اور ان کا دوسرا اقدام جو تھا وہ کیا کیا، انہوں نے ہماری مساجد بند کروا دی، محدود اوپن رکھی، 3 سے 5 آدمی با جماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز جمعۃ المبارک کی بھی یہی صورتحال ہے۔ مجھے افسوس تب ہوتا ہے جب 500 سے 600 لوگ آٹا لینے کے لیے وہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے، تب کرونا وہاں پہ لگتا نہیں ہے، سبز منڈی میں لگتا نہیں ہے، کریانے کی کسی دکان پہ لگتا نہیں ہے۔ کرونا اگر آتا ہے تو وہ جو نمازی 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، اللہ کے ہاں سجدے میں جانے کے لیے پاک صاف ہو کے آتا ہے، اسے کرونا لگ جاتا ہے۔ وہ ساتھ میں کھڑا ہو تو کرونا اسے آ جائے گا۔ کرونا اتنی بڑی مہلک بیماری ہے، ہاں مانتا ہوں ہے بھی، لیکن یار یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کرونا جسٹ مسجد میں ہی آ رہا ہے اور کہیں نہیں آ رہا۔ وہ جو آٹا لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جو اب احساس پروگرام کے لیے جن کو پیسے دیے جا رہے ہیں، وہاں پہ جو آپ باہر جا کے وزٹ کر کے دیکھیں، یہ جو پکچرز میں آ رہا ہے، یہ جو ویڈیوز میں آ رہا ہے، یہ آپ نہ دیکھیے گا، کہیں آپ کسی قریبی سینٹر میں جا کے آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ باہر جا کے کیا جو ہے رش لگا ہوا ہے، وہاں پہ کرونا نہیں آتا۔ جہاں پہ یہ دیکھیں آپ دفعہ 144 لگائی گئی ہے، تو یہاں پہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ جہاں سے 4 سے 5 بندے اکٹھے ہوں گے تو وہاں پہ ان کو پکڑ کے لے جائیں گے وہاں پہ، اور جا کے 10 بندوں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا انہیں۔ یہ ہے ہمارا المیہ۔ اور یہ بھی آپ سوچ لیں کہ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بس جذباتی ہو کے کچھ چیزیں نکل گئی ہیں منہ سے۔ میں یہ آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، اسرائیل گریٹر اسرائیل بنے گا۔ یاد رکھیے گا میری بات، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب ملاحم پڑھیں،
وہاں پہ لکھا ہے صاف لفظوں میں، یہ بدترین عذاب آیا پڑا ہے عربوں پہ. ایسی جنگ ہونی ہے جس جنگ کا نام ہے الملحمۃ العظمی. اس میں کہا گیا تھا عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا سرائے سینا، اس کے ساتھ ہی بہترین زرخیزی علاقہ ڈالٹا آف ٹائی، یہ سب علاقے یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے. دیکھ لیں عراق کے ساتھ کیا ہوا، شام کے ساتھ کیا ہوا، اردن کے ساتھ کیا ہوا، سعودی عرب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں مصر کے ساتھ کیا ہوا ہے، دیکھیں آپ کے سامنے، آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی. ذرا پیچھے ہسٹری میں جا کے چیک کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الملحمۃ العظمی، عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائیں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، جو 9,50,000 بنتی ہے. نیٹو کی فوج کی تیاری کس لیے ہوئی تھی؟ جب یو ایس سے وار کا خاتمہ ہوا تو نیٹو چیف سے پوچھا گیا تھا کہ اب کس لیے تیاری کر رہے ہو، تمہارا دشمن تو ختم ہو گیا ہے. تو اس نے کہا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلز کے ساتھ نپٹنا ہے. اسلام کا جو قلعہ ہے وہ بہت مضبوط ہے، میں بتا دینا چاہتا ہوں وہ بہت ہی طاقتور ہے. بش نے کہا تھا کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانوی سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں. ہسپانوی میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، پھر یہودیوں کو لا کے آباد کر دیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر گھونپ دیا گیا. وہ چھوٹا سا ملک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. امریکہ اس کی ایسے حفاظت کرتا ہے جیسے کوئی بیٹے کی حفاظت کر رہا ہو. میرے کریم رحیم شفیق مہربان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وہ جنگ ہوگی تو ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ہلاک ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث صحیح ہے. اور آپ کریم رحیم شفیق مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس حشر سے، اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے. 70 عیسوی میں جو آخری تباہی آئی تھی یروشلم میں، جب ان کو رومن نے تباہ کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امم میں تقسیم کر دیا ہے. ان میں سے کوئی نائجیریا چلا گیا، کوئی انڈیا چلا گیا، مختلف ممالک میں چلے گئے. یہ لوگ اس وقت اس بستی میں واپس آئیں گے جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے، جن کو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دیوار کے پیچھے بند کر دیا ہے. اگر یہ قوم دیوار گرا کر باہر آ گئی تو یہ دنیا کی کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے، ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، اور یہ تب باہر آئیں گے جب یہ بستی کو اجاڑ دیں گے. ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے خازا. یہودی اپنے آپ کو کسی اور میں شامل نہیں ہونے دیتے، کسی اور کو اس میں شامل نہیں ہونے دیتے، لیکن اس قبیلے کو شامل کرنے کے لیے ایک قبیلے کو کہا کہ آپ آ جائیں. اس قبیلے نے تو کمال کیا. کمال یہ کیا اس نے کہ یہودیت قبول کرنے کے بعد 2000 سال تک یہودیوں کے ساتھ مار کھائی. اگر آپ نیٹ پر ایک لفظ گوگل میں سرچ کریں، اسکناتی جز سرچ کریں، تو جتنا فرائیڈے ہے، آئنسٹائن ہے اور ہزائل ہے، جتنے یورپ کے نیلی آنکھوں اور براؤن بالوں والے جزو ہیں، یہ سارے کے سارے اشکناتی جز ہیں. یہ بنی اسرائیل نہیں ہے. 99 جز ہیں اور ایک جز یہ ہے. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ گریٹر اسرائیل بنے گا اور ایک ایک یہودی قتل ہوگا. پانسا تو پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی.
اس کا نام اربا جدون اسے کہتے ہیں عربی میں، آرمکڈون اسے کہتے ہیں انگریزی میں، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جزو مکاشفات یوحنا میں۔ اور یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں کا جو کنزرویٹو ہے، نان کنزرویٹو عیسائیوں کے ساتھ ان کا 5 نکاتی ایجنڈا جو ہے متفقہ، جس کے تحت صلیبی جنگ شروع کی گئی ہے، آرمکڈون نمبر 1 ہے، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2 ہے، مسجد اقصی کو گرانا نمبر 3 ہے، وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح، پھر برباد کر دی انہوں نے، جو 70 عیسوی سے گری پڑی ہے اور آج تک گری ہوئی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا پڑا ہے 70 عیسوی سے اب تک، ایک دیوار ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں، وہاں بنے گا وہ تھرڈ ٹیمپل نمبر 4، اس میں لا کے رکھا جائے گا تخت جو حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور یہ تخت اب کہاں ہے؟ لندن میں، اس کی پارلیمنٹ میں جو چرچ ہے نا، ویسٹ منسٹر ابے اس چرچ کا نام ہے، یہ اس میں رکھا گیا ہے۔ ایک پتھر جس پر بیٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی پر، یہودی بادشاہ کی حکومت جب آئی تو اس پتھر پر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوئی تھی۔ سن 70 میں ٹائسٹ نے گرایا اس ہیکل کو اور وہ لے گیا تھا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، اور وہاں سے اسکاٹ لینڈ گیا، اور وہاں سے انگلینڈ۔ اب وہ رکھا ہوا ہے وہاں ان کے پارلیمنٹ میں، جو چرچ ہے ان کا ویسٹ منسٹر ابے، اس میں رکھا ہوا ہے، 14ویں صدی عیسوی سے رکھا ہوا ہے، وہ ابھی تک وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک کرسی کی سیٹ پر اسے بنا دیا گیا ہے، اور تب سے اب تک کسی بھی ملکہ یا بادشاہ انگریزوں میں اس کی جو تاج پوشی ہوتی ہے وہ اس پر ہوتی ہے۔ یہ لا کے رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل، اور یہودیوں کے خیال کے مطابق اس پر مسیح دجال آئے گا جو ان کا مسیح ہوگا، اور عیسائیوں کے خیال کے مطابق اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ وہ ہمارا بھی خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ بہرحال یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں، اربوں پر بہت بڑا عذاب، اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہم پر کرم نوازی فرمائے اور اپنی رحمتیں فرمائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں معجزانہ طور پر ہم کو ملک دیا اور ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا جو کورونا کی طرز کی بیماریوں سے ہمیں سزا دی جا رہی ہے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے گا، اسے دور نہ سمجھیں، انہونی باتیں یہ نہ سمجھیں۔ جب گھیراؤ ہو رہا ہوگا تاکہ جو مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز داخل ہو جائیں گی، اور یہ تب ہوگا اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر ہمیں بھارت کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے۔ ہوگا وہی جو اللہ جانتا ہے۔ یہی انقلاب برپا کرو، اسلام لاؤ۔ اگر دنیا کے دھندوں میں لگے رہے تو خود بخود نہیں آئے گا اسلام۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی مشکلات اٹھائی تھی۔ یہ بھی دیکھیں
وہ مسلمان، وہ صحابہ جو 313 تھے، جن کے ایمان اتنے پختہ تھے، آج ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہم دین پہ مر مٹنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ جب وقت تھا، جب وقت ہے کہ اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ سے معافی طلب کی جائے کہ یا اللہ ہم سے پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنے چاہیے۔ دعا ہے میری رب العزت سے کہ ہمیں یہ ان کی سازشوں سے بچایا جائے، یہ جو سازشیں اسلام کے خلاف کی جا رہی ہیں، اللہ رب العزت ان یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرمائے اور ہم پہ رحمتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ چند باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔